یہ جو ایک صبح کا ستارہ ہے، از قلم عمیرہ احمد، لاسٹ پارٹ۔ ماہم آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی اور سارا دن کمرے میں رہنے کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ جب بھی رومیسا اس کو نیچے لے کر جاتی وہ حیرانی سے ہر چیز کو دیکھتی رہتی، گھر میں موجود دوسرے بچوں کو دیکھتی اور خوف زدہ ہو جاتی، اور رومیسا کو اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے اکیلے کمرے میں چھوڑ دینے سے اس کے ذہن کے لیے کتنا نقصان دہ اور مشکل ہو سکتا ہے۔ وہ چاہتی یہی تھی کہ ماہم کسی کے پاس نہ جائے تاکہ کسی کو اس سے شکایت نہ ہو اور نہ ہی کوئی نقصان کرے۔ گھر میں موجود ستارہ کی 2 بیٹیاں اور عالیہ کا بیٹا اور بیٹی ماہم کو دکھتے تھے، مگر انہوں نے کبھی بھی اس کے پاس آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں، گھر کے نوکر بعض دفعہ اسے اٹھا لیتے، قدرتی طور پر انہیں رومیسا سے ہمدردی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ بے شک سارا دن کے ساتھ کام کرتی رہتی ہے اور اس کا حلیہ بھی ان سے زیادہ مختلف نہیں ہے، پھر بھی وہ ملازمہ نہیں تھی، صرف حالات کا شکار تھی۔ اس دن ذیشان گھر آیا ہوا تھا، ویکینڈ تھا، اور اگلی صبح جب وہ نیچے آنے لگی تو وہ ماہم کو بھی نیچے اٹھا لائی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ جاگ کر رونا شروع کرے اور ذیشان کو بھی جگا دے۔ اسے کچن کے سامنے والی راہداری میں اسے بٹھا دیا۔ پھولوں کی ایک شاخ اس نے کھیلنے کے لیے اسے دے دی تھی۔ کافی دیر تک وہ اسی شاخ کے ساتھ کھیلتی رہی اور رومیسا کچن کے دوسرے ملازموں کے ساتھ کام میں مصروف رہی۔ پھر پتہ نہیں کب ماہم وہاں سے رینگتی ہوئی ہال میں چلی گئی اور وہیں اس نے ٹیلی فون کی تار سے کھیلنا شروع کر دیا۔ عالیہ کا بیٹا سفیان باہر سائیکل چلا رہا تھا اور جب وہ سائیکل چھوڑ کر اندر آیا تو اس نے ماہم کو فون کا تار کھینچتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ غصے میں وہ اس کے پاس آیا اور اس سے تار کھینچنے لگا۔ جب سفیان اس کے ہاتھ سے تار نہیں چھڑا سکا تو جھنجھلاہٹ میں اس نے ماہم کو زور سے دھکا دیا اور وہ منہ کے بل دیوار سے ٹکرائی تھی۔ ایک زور کی چیخ اس کے حلق سے نکلی اور رومیسا جس تک اس کے رونے کی آواز نہیں آئی تھی اس آواز پر چونک پڑی تھی، اور جب اس نے کچن سے باہر آ کر دیکھا تو وہ ہکا دک سی رہ گئی۔ وہ اپنی جگہ پر نہیں تھی اور اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی ہال میں گئی تھی۔ 8 سالہ سفیان اب فاتحانہ نظروں سے تار ہاتھ میں لیے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ زمین پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی اور اسے سیدھا کرتے اس کا سانس رک گیا تھا۔ اس کا منہ خون سے تر تھا۔ اس سے بنا سوچے سمجھے سفیان کے منہ پر تھپڑ مارا اور وہ روتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر واش روم میں لے گئی اور وہاں اس نے اس کے ہونٹوں پر لگا ہوا خون صاف کرنا شروع کیا تھا، مگر صرف اس کے ہونٹ ہی زخمی نہیں تھے، اس کے منہ کے اندر سے خون بہہ رہا تھا۔ اسے ماہم کا منہ کھول کر اندر دیکھنے کی کوشش کی تھی اور یکدم اس نے خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ماہم کے اوپر والے جبڑے میں صرف ایک دانت نکلا ہوا تھا اور اب وہ بھی معمولی سی گوشت کے ساتھ لٹک رہا تھا، اور جس جگہ پہلے دانت تھا وہاں سے بے تحاشا خون نکل رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس لٹکے ہوئے دانت کو کھینچ کر الگ کر دیتی، خون روکنے کی کوشش کرتی۔ وہ روتی ہوئی ماہم کو لے کر واش روم سے باہر نکل آئی۔ وہ ماہم کا اکلوتا دانت تھا اور جب یہ دانت نکلنا شروع ہوا تھا تو وہ بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ وہ روز کتنی بار اس دودھیا دھبے کو دیکھتی اور اس کے لیے وہ چاند ہی کی طرح تھا، اور جب دانت مکمل ہوا تو وہ ماہم کو بریڈ کھلاتی اور بریڈ کے اوپر اس کے دانت کا ہلکا سا نشان دے کر اسے یوں لگتا جیسے اسے دنیا کی ساری دولت مل گئی ہو۔ اس کے دانت کو دیکھنا، اسے چھونا اور ہنسنا، ان دونوں اس کی واحد تفریح تھی، اور اب وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اوپر جانے والی سیڑھیوں میں اسے لے کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے سینے سے لپٹا کر چپ کروانے کے بجائے وہ خود بھی بلک بلک کے رو رہی تھی۔ چند لمحوں بعد قدموں کی آواز پر اسے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ نائٹ گاؤن میں ملبوس عالیہ اس کے سر پر کھڑی شعلہ بار نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید سفیان اسے نیند سے اٹھا کر لایا تھا۔ اسے وہ بالکل آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ جب وہ بولنا شروع ہوئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ اسے روتی ہوئی ماہم کو دیکھا نہ رومیسا کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو، بس وہ بلند آواز میں دھاڑتی رہی تھی۔ گھر کے سارے ملازم ایک ایک کر کے وہاں آ گئے تھے۔ اسے وضاحت کوئی پیش نہیں کی تھی، اس میں اس بات کی ہمت نہیں تھی۔ تھوڑی دیر میں ممی بھی وہاں پہنچ گئی تھی اور جو کسر رہ گئی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ رومیسا کو بچی سمیت دھکے دے کر باہر نکال دیں۔ شور کی آواز پر گھر کے مردوں میں سب سے پہلے باہر نکلنے والا ذیشان تھا۔ اس کی آنکھ بھی ابھی آوازوں سے ہی کھلی تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے نیچے ہال میں جھانکا اور سیڑھیوں پہ ماہم کو لیے بیٹھی ہوئی رومیسا کو دیکھا، اور ہال میں اس نے عالیہ اور ممی کو چنگاڑتے ہوئے سنا۔ گھر کے نوکروں کا جھمگٹا بھی اس نے دیکھ لیا تھا۔ جھگڑا کس بات کا ہے اور وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، کیونکہ اس وقت عالیہ اور ممی رومیسا کے خاندان کے قصیدے پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ بڑی خاموشی سے ریلنگ کے پاس کھڑا بازو لپیٹے ہوئے سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔
کافی دیر تک گرجتے برسنے کے بعد ممی اور عالیہ وہاں سے چلی گئی تھی اور نوکر بھی وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ ماہم کے رونے کی آواز ابھی تک آ رہی تھی اور رونے سے زیادہ اب وہ کرا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تھا۔ قدموں کی آواز پر اس نے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا تھا۔ ماہم کو ابھی بھی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ذیشان نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں عجیب سی وحشت دیکھی۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس نے جواب نہیں دیا تھا، صرف ماہم کو ہال کے فرش پر اچھال دیا تھا اور تقریباً بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ اور اگر ہال میں فرش کا کارپٹ نہ ہوتا تو جتنی شدت سے اس نے ماہم کو پٹخا تھا، ضرور اس کی کوئی ہڈی ضرور ٹوٹ جاتی، مگر چوٹ اسے ابھی بھی لگی تھی۔ کچھ دیر تک تو وہ بے حس و حرکت وہیں پڑی رہی، پھر وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ ذیشان جو بھونچکا سا کھڑا تھا وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا تھا اور پہلی دفعہ خون سے لتھڑے ہوئے ہونٹ اس کی نظر میں آئے تھے، اور جب اس نے اس کے منہ کے اندر جھانکا تو وہ لٹکا ہوا دانت بھی اس کی نظر میں آ گیا تھا۔ اس کے دل کو بے اختیار کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ اسے کندھے سے لگائے ہوئے اوپر کمرے میں گیا اور رومیسا وہاں بھی نہیں تھی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند تھا۔ اسے بیڈ سائڈ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور نیچے آ گیا۔ آواز دے کر اس نے خان سامہ کی بیوی کو بلوایا تھا اور ماہم کو اسے تھما کر اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ کر وہ گاڑی کے پاس آ گیا تھا۔ ہاسپٹل جا کر اس نے ڈاکٹر سے یہ کہا تھا کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے اور اب اس کے ایکس رے کروائے تھے۔ رومیسا کے پھینکنے کی وجہ سے اس کے دائیں کندھے کی ہڈی کو ہلکی سی ضرب آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا دانت نکال دیا اور خون روکنے کے لیے وہ برف کو استعمال کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پورا عمل دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر نے اسے ایک انجیکشن دیا تھا اور 1-2 سیرپ لکھ دیے تھے۔ واپسی پر اس نے خان سامہ کی بیوی سے اس کے زخمی ہونے کی داستان بھی سن لی تھی۔ ماہم اس قدر تھک چکی تھی یا پھر اس انجیکشن کے زیر اثر تھی کہ گھر واپس آنے تک وہ سو چکی تھی۔ وہ جب تک گاڑی لاک کر کے اوپر پہنچا تھا تب تک خان سامہ کی بیوی اس کے کمرے میں پہنچ چکی تھی، اور جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے رومیسا کو اس کے پاس کھڑے دیکھا تھا۔ اسے سیرپ اور کار کی چابی ٹیبل پر رکھ دی اور شوز اتار کر پھر لیٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں بند کرتا وہ یکدم اس کی طرف پلٹی۔ دوبارہ دانت نکل آئے گا نا؟ اس سے پوچھا تھا، اور اس کے چہرے پر پتہ نہیں کیا تھا کہ وہ زیادہ دیر اسے نہیں دیکھ پایا تھا۔ ہاں، بہت دھیمی آواز میں اسے کہا تھا۔ کب؟ وہ پتہ نہیں کون سی تسلی چاہتی تھی۔ بہت جلد۔ اس بار اس کا جواب مختصر تھا۔ وہ دوبارہ ماہم کے کاٹ کی طرف پلٹ گئی۔ وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر بری طرح ناکام رہا۔ ایک عجیب سی شرمندگی اور خجالت اسے گھیرے ہوئی تھی۔ اگر نبیل ہوتا اور یہ سب کچھ اس کے سامنے ہوا ہوتا تو اس وقت گھر میں طوفان آ چکا ہوتا۔ وہ آنکھیں بند کیے سوچ رہا تھا۔ وہ بڑی دیر تک آنکھیں بند کیے سوچتا رہا۔ نبیل، ہاں نبیل کیا کرتا، مگر میں نبیل نہیں ہوں، اور میں پھر بھی جو کر سکتا تھا وہ کر چکا ہوں، اب میں اور کیا کروں؟ وہ ان سب سوچوں سے جھنجھلا گیا تھا اور اس نے انہیں ذہن سے جھٹک دیا۔ کچھ دیر بعد وہ سونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا جب وہ دوبارہ بیدار ہوا تھا۔ ایک عجیب سی تھکن اس کے اعصاب پہ سوار تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ اٹھ گیا۔ رومیسا کمرے میں نہیں تھی۔ باتھ روم کی طرف بڑھتے پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ ماہم کی طرف بڑھا۔ ابھی بھی وہ سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی عجیب سا تعصب اس کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ صبح سے بھی زیادہ سوجے ہوئے تھے اور نیلے ہو رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا، پھر وہ سر جھکا کر باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اس دن ان دونوں کے درمیان مزید گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ رات کو وہ واپس شیخو پورہ چلا گیا تھا۔ رومیسا اس واقعے کے بعد پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ اب وہ اسے بالکل ہی نیچے نہیں لاتی تھی، اور اگر لاتی بھی تو اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھتی۔ آہستہ آہستہ ماہم کے زخم مندمل ہوتے گئے تھے اور اس کے ہونٹ پہلے کی طرح ہو گئے تھے، مگر وہ اس واقعے سے بہت ڈر گئی تھی۔ وہ سمجھ تو نہیں پائی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، مگر اس کے لیے جو واحد احساس تھا وہ درد اور تکلیف کا تھا، اور اس تکلیف نے اسے بے تحاشا خوفزدہ کر دیا تھا۔ رومیسا رات کو جب اوپر جاتی تو بعض دفعہ وہ جاگ جاتی اور پھر رومیسا سے گود میں لیے ٹیرس پر ٹہلتی اور اسے باتیں کرتی۔ وہ نبیل سے بے حد مشابہت رکھتی تھی، اور رومیسا بعض دفعہ بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہتی۔ وہ اس رات بھی اسے لے کر ٹیرس پر پھر رہی تھی۔ پھر جب ماہم اونگنے لگی تو وہ اسے لے کر اندر آ گئی۔ اس نے اسے کاٹ میں لٹانے کے بجائے اپنے پاس بیڈ پر لٹا لیا تھا۔ وہ خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک کسی کے قدموں کی آواز سنائی تھی۔ کوئی اس کے دروازے کے سامنے سے گزر کر آگے گیا تھا اور آگے والے کمرے کا دروازہ بجانے لگا تھا۔ دستک کی آواز میں عجیب بکھلاہٹ تھی، جیسے کوئی بہت تیزی میں ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔
ایک عجیب سے خوف نے اس کے دل کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ بیڈ پر اٹھ بیٹھ گئی تھی۔ دستک کی آواز اب بند ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر بعد ایک پھر دستک اس کے کمرے پہ ہوئی تھی۔ وہ سانس روک کے باہر سے ابھرنے والی آوازوں کو سنتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد کوئی 2 افراد ایک بار پھر بڑی تیزی سے اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے سے گزرے تھے۔ یہ یقیناً اشر اور سارا ہوں گے، اس نے اندازہ لگایا، مگر اس وقت نیچے کیوں گئے ہیں؟ اس کی بے چینی میں اور اضافہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد نیچے کسی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تھی۔ پھر ایک اور گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار بیڈ سے اٹھ کر دروازہ کھول کے باہر آ گئی۔ ہال کی ساری لائٹس آن تھیں۔ اس نے نیچے جھانکا۔ ہال میں کوئی نہیں تھا۔ گھر میں خاموشی طاری تھی۔ وہ تیز قدموں سے نیچے آئی اور پھر بیرونی دروازے کی طرف آ گئی۔ ایک ملازم ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ شاید وہ دروازہ بند کرنے گیا تھا۔ غفور، یہ سب کہاں گئے ہیں؟ اس سے پوچھا۔ ذیشان صاحب کو کسی نے گولی مار دی ہے۔ ابھی ان کا فون آیا ہے، انہیں لاہور لائے ہیں، مگر ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جیسے برف کی بن گئی تھی۔ کیا؟ ایک بار پھر؟ وہ آگے نہیں سوچ سکی تھی۔ اپنے وجود کو بمشکل گھسیٹتے ہوئے وہ اوپر کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ صرف میرے ساتھ کیوں؟ کیا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے؟ وہ سوچ رہی تھی اور گمسم سی بیڈ پر سوتی ہوئی ماہم کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اب میں کیا کروں گی؟ ہر سوال ایک راستہ تھا۔ ہر راستہ جیسے بند ہوتا جا رہا تھا۔ کسی نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ مجھے ساتھ لیتا تھا۔ مجھے بتا دیا جاتا۔ لیکن کیا میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے؟ اس کی افسردگی بڑھتی جا رہی تھی۔ کمرے میں یکدم بے حد گھٹن ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر ٹیرس پر آ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ بہت کچھ سوچتی رہی تھی۔ اپنا ماضی، حال، مستقبل، سب بدصورت تھا، سب بھیانک تھا۔ کہیں پر کوئی رنگ نہیں تھا، کہیں پر کوئی روشنی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اندر کے سناٹے کو سنتی رہی، محسوس کرتی رہی۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ اس طرح بیٹھی رہی۔ آسمان آہستہ آہستہ رنگ بدلنے لگا۔ پرندوں نے چہچہانا شروع کر دیا۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ زیادہ دیر وہاں نہیں رہ سکی اور نیچے آ گئی۔ گھر میں نوکروں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ ہر ایک اس حادثے سے باخبر تھا۔ ہر ایک کی آنکھوں میں اس کے لیے ترہم تھا۔ وہ ہال کے ایک صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ 9 بجے اشر اور احمد اپنی بیویوں اور فاخرہ کے ساتھ گھر آ گئے تھے۔ ممی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ حلق میں اٹکے ہوئے سانس کے ساتھ ان کے سامنے گئی۔ ممی سے دیکھتے ہی چلانا شروع ہو گئی۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ مار ڈالے گی، یہ کھا جائے گی، ہر ایک کو کھا جائے گی۔ اسے نکالو یہاں سے۔ اسے برا نہیں لگا، کوئی لفظ برا نہیں لگا۔ ستارہ اور عالیہ انہیں زبردستی بیڈ روم میں لے گئی تھی۔ ذیشان کیسے ہیں؟ پتہ نہیں، اس نے کتنی مشکل سے پوچھا تھا۔ اشر اپنے کمرے کی طرف جاتا رک گیا تھا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے 3 گولیاں لگی ہیں، اب یہ ICU میں ہے۔ وہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے بتا کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ مگر زندہ تو ہے، بہرحال زندہ تو ہے۔ ایک عجیب سا سکون ملا تھا اسے۔ وہ اس رات پیٹرولنگ پر تھا جب ایک ناکے پر ایک گاڑی رکے بغیر گزر گئی تو اس نے موبائل میں پیچھے جانے کی کوشش کی۔ بار بار کی وارننگ کے بعد اس کی گاڑی کی سپیڈ ہلکی ہونی شروع ہو گئی تھی۔ موبائل میں اس سمیت بیٹھے ہوئے لوگ مطمئن تھے کہ وہ گاڑی کو روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن جب وہ اور دوسرے کانسٹیبل موبائل سے اترے تو اس گاڑی سے یکدم فائرنگ شروع کر دی گئی۔ اسے 2 گولیاں سینے میں لگیں اور ایک ٹانگ میں لگی تھی۔ 1-2 اور کانسٹیبل بھی بری طرح زخمی ہوئے تھے اور کچھ نے موبائل سے پیچھے چھپ کر خود کو بچا لیا تھا۔ بعد میں وہ ان لوگوں کو موبائل میں ڈال کر مقابل ہاسپٹل لے گئے تھے۔ باقی دونوں کانسٹیبل کو تو وہیں طبی امداد دے دی گئی تھی، لیکن اس کے زخم زیادہ گہرے اور خطرناک تھے اور وہ مسلسل غشی کی حالت میں تھا۔ تھوڑی بہت طبی امداد دینے کے بعد ڈاکٹرز نے اسے لاہور لے جانے کے لیے کہا تھا اور اسے لاہور لایا گیا تھا۔ آپریشن سے 3 گولیاں نکال دی گئی تھیں، لیکن سینے میں لگی ہوئی 2 گولیوں کے زخم بہت گہرے تھے اور ان سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ 1 ہفتے تک وہ اسی طرح نیم غشی کی حالت میں رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی حالت سنبھلنے لگی تھی اور وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ مزید 1 ہفتے کے بعد اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ پورا دن اسے کوئی نہ کوئی ملنے آتا رہتا، کبھی کوئی آفیسر، کبھی کوئی دوست اور کبھی گھر کے افراد۔ وہ بستر پر پڑے پڑے لوگوں کے تبصرے اور باتیں سن سن کر تنگ آ گیا۔ اسے زندگی میں کبھی کوئی چھوٹی بڑی بیماری لاحق نہیں ہوئی تھی اور اب جو مصیبت اس پر آئی تھی وہ اس کی برداشت سے باہر تھی۔ گھر والے روز آتے، اسے تسلی دیتے، اس کا حوصلہ بڑھاتے اور وہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتا رہتا، باتیں سنتا رہتا۔ چند ماہ وہ ہاسپٹل میں رہا تھا۔
اور اس پورے ماہ میں رومیسا ایک بار بھی اسے دیکھنے نہیں جا سکی تھی۔ کسی نے اسے ساتھ لے جانے کی آفر ہی نہیں کی تھی، حتیٰ کہ سکندر علی نے بھی ان کا رویہ بھی اس واقعے کے بعد سے بے حد عجیب ہو گیا تھا۔ وہ حتی الامکان اسے نظر انداز کرتے اور وہ بے حد حیران ہوتی۔ وہ تو ایسے نہیں تھے، اب کیا ہو گیا تھا انہیں؟ وہ ذیشان کو دیکھنے نہیں جا سکی اور ذیشان کو بھی اس کے آنے کا احساس نہیں ہوا۔ شاید اسے اس کی تسلی کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک ماہ بعد وہ ضد کر کے گھر شفٹ ہو رہا تھا۔ ڈاکٹرز بھی اسے ڈسچارج نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر وہ ہاسپٹل کے ماحول سے بیزار ہو چکا تھا، اس لیے ڈاکٹرز کو اس کی ضد کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ گھر آنے کے بعد رومیسا نے پہلی بار اس کی خیریت دریافت کی تھی اور اس نے میں ٹھیک ہوں کہہ کر آنکھیں موند لی تھیں، یعنی وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید کچھ پوچھے، اور رومیسا کے پاس کچھ اور پوچھنے کے الفاظ نہیں تھے۔ وہ ہاسپٹل سے گھر آ کر پرسکون ہو گیا تھا۔ لوگ اب بھی اس کی خیریت دریافت کرنے آتے رہتے، مگر اب پہلے کی طرح ان کا ہجوم نہیں رہتا تھا۔ 2 ہفتے تک تو وہ گھر والے بھی دن میں 2-3 مرتبہ اس کے پاس آتے رہتے اور کافی دیر تک بیٹھے رہتے، مگر آہستہ آہستہ یہ دورانیہ کم ہوتا گیا۔ ہر چیز اپنی روٹین پر آتی جا رہی تھی، سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے رہے۔ اب صرف سکندر علی اور فاخرہ تھے جو روز کچھ دیر کے لیے اس کے پاس آتے، باقی لوگ 1-2 دن بعد کھڑے کھڑے آ کر اس کا حال پوچھتے اور چلے جاتے۔ رومیسا بھی ماہم کو ساتھ لے کر سارا دن نیچے کام میں مصروف رہتی۔ وہ بھی صرف اس وقت آتی جب ذیشان کے کھانے کا وقت ہوتا یا اسے دوائی دینی ہوتی یا پھر ماہم کو سونا ہوتا، ورنہ وہ بھی نیچے ہی رہتی۔ وہ سارا دن کمرے میں اکیلا پڑا رہتا۔ ٹانگ میں زخم گہرا نہیں تھا، وہ سہارا لے کر چل سکتا تھا، لیکن وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے نہیں جا سکتا اور نہ ہی زیادہ دیر بیٹھ سکتا تھا۔ کبھی وہ ٹیرس پر کچھ دیر کے لیے چلا جاتا، کبھی زیادہ تر تکیوں کے سہارے بیڈ پر نیم دراز ٹی وی چینل بدلتا رہتا، اخبار دیکھتا رہتا، لیکن صبح سے لے کر شام تک کی تنہائی نے اسے کچھ زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی 2 ماہ تک اسے آرام کرنے کے لیے کہا تھا اور وہ بے حد چڑچڑا ہو گیا تھا۔ معمولی سی بات تھے اس کے مزاج کے خلاف ہو جاتی تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ جب وہ بولنے پر آتا تو بولتا ہی چلا جاتا اور بعض دفعہ خاموش ہوتا تو سارا دن ایک لفظ بھی نہ بولتا۔ اس دن وہ اس کا ناشتہ لے کر آئی تھی۔ اس کے بیڈ کے پاس ٹیبل پر چیزیں رکھنے کے بعد وہ کسی کام سے ڈریسنگ روم چلی گئی۔ ذیشان نے بے دلی سے ٹیبل پر نظریں دوڑائیں۔ وہ چیزیں وہ روز کھاتا تھا آج بھی اس کے سامنے ہی تھیں۔ فرائیڈ انڈے، بوائلڈ انڈے، بریڈ، سوپ، جام، کوئی بھی چیز نئی نہیں تھی۔ بے دلی سے اسے ناشتہ شروع کیا۔ وہ سر جھکائے دل پر جبر کیے ہوئے ٹیبل پر جھکے چمچ سے سوپ پی رہا تھا جب اچانک ایک ننھا سا ہاتھ اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے سر اٹھایا۔ ٹیبل کو ایک ہاتھ سے تھامے دوسرا ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے ماہم کھڑی تھی۔ وہ اپنی موٹی کالی گہری آنکھیں اس پر جمائے ہوئے تھی۔ پتہ نہیں کس وقت وہ رینگتے رینگتے وہاں آ گئی۔ اس نے کچھ ناگواری سے سر جھکا لیا، مگر ہاتھ اب بھی اس کے سامنے تھا۔ مطالبہ واضح تھا، وہ کچھ کھانے کو مانگ رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر ڈریسنگ روم کی طرف دیکھا۔ رومیسا ابھی بھی باہر نہیں آئی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے ٹیبل پر نظر دوڑائی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا دے۔ پھر اس نے ابلے ہوئے انڈے کا ایک ٹکڑا کچھ جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ وہاں سے چلی جائے گی، مگر جانے کے بجائے وہ وہیں کھڑی ہو کر انڈا کھانے لگی۔ وہ آرام سے ناشتہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کنکھیوں سے وہ اسے انڈا کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہاں بلا کا سکون تھا۔ چند لمحوں کے بعد ہاتھ پھر اس کے سامنے تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور ایک بریڈ کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ رومیسا اسی وقت ڈریسنگ روم سے باہر آئی اور ماہم کو اس کے پاس کھڑا دیکھ کر وہ کچھ گھبرا گئی تھی۔ تیزی سے اس کے پاس آ کر اس نے ماہم کو اٹھا لیا اور اس سے بیشتر کہ وہ اس بریڈ کے پیس کو منہ میں ڈالتی، اس نے اس کے ہاتھ سے وہ پیس لے کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر اسے لے کر وہ اتنی تیزی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس کی یہ حرکت اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے بریڈ کا پیس پلیٹ میں نہیں رکھا، ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا۔ اس کی تنہائی کا احساس اور بڑھ گیا تھا۔ دوپہر تک وہ ننھا سا ہاتھ بار بار اس کے سامنے آتا رہا۔ دوپہر کو رومیسا ماہم کو سلانے کے لیے لائی تھی۔ اسے کاٹ میں لٹانے کے بعد وہ حسب معمول اس کا لنچ لے کر آئی تھی۔ پھر وہ نیچے چلی گئی۔ ماہم سونے کے بجائے کاٹ کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ رومیسا سے تھپک کر چلی جاتی، اس کے جانے کے بعد وہ کاٹ کو پکڑ کر کھڑی ہو جاتی، منہ سے آوازیں نکالتی اور پھر خود ہی تھک کر بیٹھ جاتی اور سو جاتی۔ اس سے پہلے ذیشان نے کبھی اس پر دھیان نہیں دیا تھا، مگر آج جب ماہم کھڑی ہوئی تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھی اس کی طرف متوجہ تھی۔ وہ لنچ سامنے رکھے گردن موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے لنچ پر نظر دوڑائی تھی۔ وہی لنچ تھا جو روز ہوتا تھا۔ سوپ، بریڈ، کالی مرچ میں پکی ہوئی سبزی، سلاد، دہی، پھل،
وہ کچھ دیر ان چیزوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے بریڈ کا پیس لیا اور ماہم کے پاس چلا گیا۔ اس نے حیرانی سے اسے اپنے پاس آتے دیکھا تھا۔ ذیشان نے بریڈ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے ایک کلکاری ماری تھی اور پیس پکڑ لیا تھا۔ ذیشان کو ایک عجیب سا فخر ہوا تھا۔ لنچ کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً اسے دیکھتا رہا۔ وہ کچھ کھا رہی تھی، کچھ نیچے پھینک رہی تھی، مگر وہ خوش تھی۔ لنچ کرنے کے بعد ذیشان اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور اس نے ٹیشو سے اس کے ہاتھ اور منہ صاف کیے اور بڑی احتیاط سے کارپیٹ پر گرے ہوئے بریڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو کافی تکلیف برداشت کرتے ہوئے اٹھایا اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ رومیسا کو یہ سب پتہ چلے۔ رومیسا کچھ دیر کے بعد برتن اٹھانے کے لیے آئی اور تب تک وہ بیڈ پر دراز ہو چکا تھا۔ اس نے جاگتی ہوئی ماہم کو ایک بار پھر لٹا کر تھپکا اور برتن لے کر نیچے چلی گئی۔ پھر روز یوں ہی ہونے لگا تھا۔ وہ لنچ میں اسے ضرور کچھ نہ کچھ کھلاتا، کم سے کم لنچ میں اسے تنہائی کا احساس نہ ہوتا۔ وہ رفتہ رفتہ اسے مانوس ہوتی گئی۔ اب اگر اسے وہ کچھ نہ دیتا تو وہ خود زور زور سے آوازیں نکالتی اور چیخیں مار کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتی۔ اس دن بھی وہ فرش پر رینگتے ہوئے ناشتے کے وقت اس کے پاس آ کھڑی ہو گئی تھی۔ رومیسا نے بال باندھتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہوئے دیکھا۔ ذیشان کے پاس آ کر جب وہ اسے اٹھانے لگی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اسے رہنے تو یہیں پر۔ اس کی طرف دیکھے بغیر اس نے کہا۔ وہ ہکا بکا سی رہ گئی۔ کچھ دیر تک وہ کچھ نہیں بول پائی، پھر اس نے کہا، مجھے اسے نیچے لے کر جانا ہے۔ تم جاؤ، اسے میرے پاس رہنے دو۔ وہ اسے انڈے کا ایک ٹکڑا تھماتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بے حد حیرانی کے عالم میں نیچے آ گئی تھی۔ بہت آہستہ آہستہ ہی صحیح، مگر اس کے وجود پر جمی برف پگھلنے لگی تھی۔ وہ ماہم سے مانوس ہو رہا جا رہا تھا۔ اب وہ ماہم کو اپنے پاس ہی بٹھا کر کھانا کھلایا کرتا۔ یہ اس کی سب سے بڑی تفریح تھی۔ بعض دفعہ وہ اسے کیلا چھیل کر تھما دیتا تو وہ خود بھی کھاتی، پھر اس کے منہ کی طرف بڑھا دیتی۔ وہ تھوڑا سا کھاتا، پھر وہ خود کھاتی، پھر اس کی طرف بڑھا دیتی۔ یہ جیسے اس کے لیے کوئی دلچسپ کھیل تھا۔ اب وہ تقریباً سارا دن اس کے پاس ہی رہتی اور بعض دفعہ وہ خود اس کی گود میں بھی آ جاتی۔ پہلے جب اس نے اس کی گود میں چڑھنے کی کوشش کی تو اسے بے حد عجیب لگا، مگر وہ اس طرح اس کا کندھا پکڑے اس کی گود میں آنے کی جدوجہد کر رہی تھی کہ وہ اسے روک نہیں سکا۔ اور پھر تو جیسے یہ روٹین ہو گئی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر پہلے کی طرح کھڑے ہونے کا یا بیٹھنے کے بجائے اس کی گود میں آنا چاہتی تھی اور وہ اس کو اٹھا لیا کرتا، حالانکہ اسے گود میں اٹھانے کی وجہ سے بعض دفعہ اس کے زخموں میں تکلیف شروع ہو جاتی۔ پھر پہلی دفعہ اسے محسوس ہوا تھا کہ ماہم کے پاس کوئی کھلونا نہیں ہے۔ اسے رومیسا سے اس بارے میں پوچھنا چاہا تو وہ ٹال گئی، مگر اس کے بار بار اصرار پر اس نے کہہ دیا، کھلونے خریدنے کے لیے روپوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس کی بات پر کچھ دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ نبیل کے حق مہر میں جو 5 لاکھ روپے تمہیں دیے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ ممی کے پاس ہے۔ وہ اس کے جواب پہ حیران ہو گیا۔ ممی کے پاس کیوں ہے؟ نبیل کی موت کے بعد گھر سے مجھے نکالنے سے پہلے ممی نے ساری چیزیں لے لی تھی۔ وہ اس کی بات پر خاموش ہو گیا۔ تمہارے پاس روپے نہیں ہوتے تھے تو تمہیں مجھ سے کہنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا تھا، مجھے روپوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ پتہ نہیں اس کے لہجے میں کیا تھا کہ وہ قدرے بے چین ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر اندر ڈریسنگ روم میں گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ رقم تھی۔ اسے رومیسا کے پاس بیڈ پہ رکھ دی۔ وہ بیٹھے بیٹھے چونک گئی۔ تم کل بازار جاؤ اور اپنے اور ماہم کے لیے کچھ چیزیں خرید لاؤ، میں ڈرائیور کو کہہ دوں گا۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا بیڈ پر۔ لیکن مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس نے کچھ بے اقرار ہو کر کہا۔ ماہم کو تو ہے نا؟ اس نے آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے کہا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ تو اسے احساس ہو گیا ہے کہ ماہم کو کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگلے دن وہ بازار گئی تھی اور تقریباً ساری رقم خرچ کرائی تھی۔ جو جو چیزیں وہ ماہم کے لیے خریدنے کے خواب دیکھتی تھی اس نے خریدی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھی۔ اس خوشی کو ذیشان نے بھی محسوس کیا تھا۔ جب وہ ماہم کے سامنے کھلونوں کا ڈھیر رکھ رہی تھی تو پہلی دفعہ اس نے رومیسا کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے زرد اور مرجھائے ہوئے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ وہ عجیب سا سکون محسوس کر رہا تھا۔ دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے اور بہت سی دیواریں گرتی جا رہی تھیں۔ ان دنوں ان کے درمیان چھوٹی موٹی گفتگو ہونے لگتی۔ کبھی موضوع گفتگو ماہم ہوتا اور کبھی وہ ویسے ہی بات کرتے جاتے۔ بعض دفعہ اسے حیرانی ہوتی، کیا یہ وہی ذیشان تھا جسے ماہم کی آواز ناپسند تھی؟ آخر اب ایسا کیا ہوا؟ وہ سوچتی تبدیلی کیسی آئی ہے؟ کیوں آئی تھی؟ اسے غرض نہیں تھی۔ اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ وہ بدل گیا تھا۔ اب کبھی کبھی جب وہ زیادہ تنہا محسوس کرتا تو وہ رومیسا کو اپنے پاس رہنے کے لیے کہتا۔
2 ماہ بعد جب وہ پہلی بار واپس شیخو پورہ گیا تھا تو ایک عجیب سی اداسی تھی جو وہ دونوں محسوس کر رہے تھے۔ اس رات رومیسا کو پہلی بار شدید قسم کی تنہائی کا احساس ہوا تھا۔ پچھلے 1.5 ماہ سے وہ اس کمرے میں تھا۔ وہ دن میں کئی بار اس کو دیکھتی تھی، اس کی آواز سنتی تھی۔ اب یکدم وہ سب کچھ خواب کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ اس نے ذیشان سے کوئی توقعات وابستہ نہیں کی تھی، پھر بھی اسے خوف تھا کہ کہیں واپس جا کر وہ پھر پہلے کی طرح نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اب نبیل کے بارے میں سوچنے سے وہ گھبرانے لگی تھی۔ وہ اس کی بات یاد نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ ان 4 ماہ کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہتی تھی۔ تنہائی کا احساس صرف اسے ہی نہیں ہو رہا تھا، ذیشان بھی انتہا بے چین تھا۔ رات کو سونے سے پہلے بار بار ماہم کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجتی۔ رومیسا سے اسے محبت نہیں تھی، مگر ماہم سے تھی۔ کیوں تھی وہ وجہ نہیں جانتا تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ اس کی تنہائی کی ساتھی تھی، یا شاید اس لیے کہ وہ نبیل کی بیٹی تھی اور وہ نبیل تھا جو اس کا ہمراز تھا، جو اس کی خوبیوں خامیوں سے واقف تھا، جس نے زندگی میں بہت دفعہ اس کی مدد کی تھی، اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بعض باتوں کے بارے میں سوچنے میں جتنا وقت لگتا ہے، فیصلہ کرنے میں اتنا وقت نہیں لگتا۔ آپ کو اعتراض کس بات پر ہے اگر میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں؟ وہ ویکینڈ پر گھر آیا تھا، اور جب اس نے فاخرہ اور سکندر علی سے رومیسا اور ماہم کو ساتھ لے جانے کی بات کی تھی تو دونوں نے شدید مخالفت کی تھی۔ اسے فاخرہ کی مخالفت پر حیرانی نہیں ہوئی تھی، مگر سکندر علی کے رویے پہ وہ ضرور حیران تھا۔ تم بے وقوف ہو، اسے ساتھ کیوں لے کے جانا چاہتے ہو؟ وہ یہی ٹھیک ہے، انہوں نے اسے کہا تھا۔ جب آپ کے کہنے پر شادی کر لی ہے تو پھر ساتھ لے جانے میں کیا حرج ہے؟ میں نے تمہیں صرف شادی کرنے کے لیے کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ اسے ساتھ رکھو۔ تم کسی اچھی لڑکی سے دوسری شادی کرو، اسے اپنے ساتھ رکھو۔ رومیسا اور ماہم یہیں رہ سکتے ہیں۔ وہ بولتے جا رہے تھے، کہتے جا رہے تھے، ایک کے بعد ایک دلیل دیتے رہے، اسے سمجھاتے رہے اس کا مستقبل کتنا تابناک ہے، اس کے آگے ایک طویل سفر ہے۔ ساری زندگی وہ اپنے بھائی کی بیوہ اور بچی کے ساتھ تو نہیں گزار سکتا، اسے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ ان کا چہرہ دیکھتا جا رہا تھا۔ چہرے کتنے عجیب ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، جب انہیں پڑھنے لگے تو یوں لگتا ہے جیسے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، دوسری طرف نظر ڈالے تو دوبارہ شروع سے پڑھنا پڑتا ہے، یوں جیسے کتاب کا ورق الٹ گیا ہو۔ اس سے بھی سکندر علی کے چہرے کی کتاب کے پلٹے ہوئے ورق کو دیکھا تھا، سیاق و سباق وہی تھا، موضوع نیا تھا۔ وہ پرسکون انداز میں ان کی باتیں سنتا رہا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ قائل کر چکے ہیں تو وہ بولنے لگا، پاپا میں آپ کو کبھی نہیں سمجھ سکا، نہ کبھی سمجھ سکوں گا۔ شاید وجہ یہ ہو کہ میں نے کبھی آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ بعض لوگوں کے نزدیک رشتوں کی بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، بعض کے نزدیک بہت سی چیزیں رشتوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ آپ دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں۔ جب آپ نے رومیسا سے میری زبردستی شادی کروائی تو میں آپ سے بے حد ناراض تھا، پھر بھی مجھے یوں لگتا تھا کہ کم از کم آپ رومیسا اور ماہم کے ساتھ مخلص ہیں، ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ میرے حقوق ضرور غصب کر رہے ہیں، مگر بہرحال کسی دوسرے کو اس کے حقوق سے زیادہ دے رہے ہیں، مگر میری یہ غلط فہمی تھی۔ پچھلے 1 سال میں آپ کو جس طرح میں دیکھ رہا ہوں وہ روپ بے حد حیران کن ہے۔ مجھے کہنے دے پاپا کہ بنیادی طور پر آپ ایک بے حد خود غرض انسان ہیں۔ آپ میں اور ممی میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ وہ دونوں رنگ بدلتے چہروں کے ساتھ گمسم اس کی باتیں سن رہے تھے۔ آپ کو اپنے جذبات اور احساسات چھپانے میں کمال حاصل ہے، ممی کو یہ فن نہیں آتا۔ اب ہر چیز پلان کر کے کرتے ہیں، ممی بغیر سوچے سمجھے۔ مقصد دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، اور نتیجہ بھی۔ آپ دوسرے کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، بڑی خوبصورتی، بڑی ہوشیاری، بڑی چالاکی سے۔ ممی نے رومیسا سے نبیل کی دی ہوئی ہر چیز چھین لی، زیورات، فلیٹ کے کاغذات، حق مہر کے روپے، ہر چیز۔ آپ نے اس سے بڑا کمال کیا۔ اس ڈر سے کہ کہیں رومیسا نبیل کے حصے کی جائیداد نہ مانگ لے، آپ نے اسے مجھ سے بیاہ دیا۔ اس کے 2 فائدے تھے۔ رومیسا ساری عمر آپ کا احسان مانتی، کبھی آپ کے سامنے اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھاتی، اور دوسرا یہ کہ اس کی بیٹی آرام سے یہاں پلتی رہتی۔ جب بڑی ہوتی تو آپ تھوڑا بہت جہیز دے کر اپنی مرضی کے کسی گھرانے میں اس کی شادی کر دیتے۔ نبیل کی جائیداد آپ کے پاس رہتی۔ میرا انتخاب آپ نے اس لیے کیا کیونکہ میرا نکاح ہو چکا تھا۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ میں آرام سے یہ قبول کر لوں گا، یہ سوچ کر کے کہ نبیل میرا سب سے بہترین دوست تھا، اور یہ سوچ کر کے کہ یہ سب آپ اس کی بیوی اور بچی کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف ایک اچھے خاندان کے ساتھ میرا تعلق رہتا۔ ممی کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے ربیہ اور میری طلاق ہو گئی، آپ کی پلاننگ کچھ خراب ہوگی، مگر آپ نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ میں رومیسا کو بے حد ناپسند کرتا ہوں، تو ضرور کسی اچھے خاندان میں دوسری شادی کر لوں گا۔
کتنی حیرانی کی بات ہے پاپا، میں آپ کا بیٹا ہوں، پھر بھی یہ سب جاننے اور سمجھنے میں مجھے اتنا وقت لگ گیا۔ آپ کی پلاننگ میں میری ایک شادی تو کہیں بھی نہیں تھی، نہ رمیسا کا میرے ساتھ جانا تھا، مگر پاپا مجھے ان دونوں کو اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے، اور مجھے آپ دونوں سے ہر وہ چیز چاہیے جو کبھی نبیل کی ملکیت تھی یا جو کبھی رمیسا کے پاس تھی۔ ان چیزوں پر آپ کا حق ہے، نہ میرا نہ کسی اور کا۔ اگر کسی کا ان پر حق ہے تو ماہم کا یا پھر رمیسا کا۔ میرا ارادہ اتنی لمبی چوڑی تقریر کا نہیں تھا، مگر کیا کیا جائے، بعض دفعہ بہت سی باتیں ان سے کہنا پڑتی ہیں جن سے آپ کبھی ایک تلخ لفظ بھی نہیں کہنا چاہتے۔ میرے ساتھ آپ نے جو بھی کیا میں آپ کو معاف کرتا ہوں، اس کے باوجود کہ آپ دونوں نے مل کر مجھے منہ کے بل زمین پر گرا ہے۔ آپ نے میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ آنکھیں بند کر کے کیا، پھر بھی میں سب بھلانے کی کوشش کروں گا۔ میں چاہتا ہوں آپ کسی دوسرے کی زندگی کے ساتھ نہ کھیلیں، کسی دوسرے کے بارے میں فیصلہ نہ کریں، ماہم اور رمیسا کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں۔ اس لیے ان دونوں کو میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ میرے لیے واقعی دعا کریں گے۔ انہیں بت بنا چھوڑ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ سکندر علی اور فاخرہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ شرمندگی اصلیت کھلنے پر تھی، اس بات پر نہیں کہ وہ کیا تھے۔ اس سے کھڑکی کھول دی، نرم بھیگی ہوئی ہوا اس کے بال اڑانے لگی تھی۔ بارش آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ اسے دونوں ہاتھ کھڑکی سے باہر پھیلا دیے تھے۔ بارش کی پھوار اس کے ہاتھوں کو بھگونے لگی تھی۔ پتہ نہیں کتنے عرصے بعد اس نے یوں بارش کو چھوا تھا، محسوس کیا تھا۔ اس سے گہرا سانس لینا شروع کیا۔ سب کچھ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، بارش، ہوا، پودے، پھول اور زندگی۔ مجھے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں آتی، نہ ہی مجھے یہ پتا ہے کہ کسی عورت کو اپنی بات کیسے سمجھائی جاتی ہے۔ پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں بتا سکوں کہ میں تمہارے ساتھ کیسے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ کل شیخو پورہ آ گئے تھے اور رات کو اسی کھڑکی میں کھڑا کر کے وہ اسے کہہ رہا تھا، میں نبیل جتنا خوبصورت نہیں ہوں، نہ ہی اتنا گلیمرس ہوں، میں بہت سادہ ہوں۔ مجھے خوبصورتی کے بجائے کوالٹیز بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ میں جانتا ہوں نبیل تم سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، شاید میں تمہیں کبھی بھی اتنی محبت نہ دے سکوں، لیکن بہرحال میں تمہاری عزت ضرور کروں گا۔ میں نے تم سے کبھی نفرت نہیں کی، میرا ذہن صرف اس شوق کو قبول نہیں کر پا رہا تھا جو اس زبردستی کے رشتے نے مجھے پہنچا دیا تھا۔ بہرحال اب کوشش کر رہا ہوں کہ اس ذمہ داری کو نبھاؤں۔ ربیہ سے مجھے محبت تھی، بے تحاشا نہیں مگر محبت تھی، اور اب بھی ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے بہت خاص فیلنگز تھی، شاید وہ میں کبھی بھی تمہارے لیے محسوس نہ کر پاؤں، لیکن رمیسا یہ دانستہ طور پر نہیں ہوگا۔ میں ماضی پرست آدمی نہیں ہوں، کمپرومائز کر لیا کرتا ہوں اور ان پر کبھی پچھتاتا نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ میری زندگی اچھی گزر جائے گی، کیونکہ تم میں بہت سی کوالٹیز ہیں، بہت صبر ہے، بہت برداشت ہے۔ وہ کھڑکی سے ٹیک لگایا بازو سینے پر باندھے سے دکھ رہا تھا۔ اتنی برداشت اور اتنا صبر ہے کہ جسے تمہیں بے حد کمزور بنا دیا ہے۔ جیسی ستی ساوتری قسم کی بیویاں ہوتی ہیں نا، ویسی ہو تم۔ کسی زمانے میں ایسی عورتوں کی بہت ڈیمانڈ ہوتی تھی، اب نہیں ہے۔ اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے، نہ بولے تو ہم صرف اپنے حق سے محروم نہیں ہوتے، بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی ان کے حقوق سے محروم کر دیتے ہیں، جیسے تم نے ماہم کو کر دیا۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ تم چپ رہو گی تو ایک دن دلوں میں اتر جاؤ گی؟ تمہارے صبر اور قربانی کو سب سراہیں گے، تمہاری عظمت کا پورا زمانہ گیت گائے گا۔ نہیں رمیسا، ایسا کبھی نہیں ہوتا، کم از کم آج کے زمانے میں نہیں۔ ہاں اچھی بات ہے تھوڑی بہت برداشت اور صبر رکھنا، مگر صرف تھوڑا بہت، بہت زیادہ نہیں، ورنہ دوسرے لوگ اسے آپ کی عادت اور مجبوری بنا دیتے ہیں۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں نبیل سکندر سے کبھی شادی نہ کرتا۔ میرا خیال ہے تم اچھی طرح جانتی ہوگی کہ وہ انسان ایک فلرٹ ہے۔ ایسے بندے زیادہ اچھے شوہر ثابت نہیں ہوتے، اور خاص طور پر تم جیسی لڑکیوں کے لیے جن کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے ہو، جن کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ تم اگر اپنی جیسی کسی مڈل کلاس فیملی میں شادی کر لیتی، مگر تم نے بہت بڑا رسک لیا۔ چلو میں فرض کر لیتا ہوں کہ تم اچھی زندگی گزارنا چاہتی تھی اور یہ واحد رستہ تھا، اور کون ہے جو اچھی زندگی نہیں گزارنا چاہتا؟ ہر اچھے چانس کو اویل کرنا چاہیے، اور تم نے بھی کر لیا۔ وہ پرسکون انداز میں یوں بات کر رہا تھا جیسے اس کی نہیں کسی اور لڑکی کی داستان سنا رہا ہو۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں یہ سب میں نے بعد میں سوچا تھا، دل نے اعتراف کیا تھا۔ پھر نبیل کی ڈیتھ ہو گئی، تم نے ممی کے کہنے پر سب کچھ ان کے حوالے کر دیا،
حالانکہ وہ سب کچھ تمہارا تھا. کوئی تم سے کسی طرح بھی وہ سب کچھ نہیں چھین سکتا تھا. تم نے خود کو ملازمہ کیوں بنا دیا؟ اس گھر کے باقی لوگوں کا جتنا حق تھا تمہارا ہر چیز پر اتنا ہی حق تھا. تم نے پاپا سے نبیل کی جائیداد کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ تمہیں پوچھنا چاہیے تھا. وہ کسی طرح بھی تمہیں نبیل کے حصے سے بے دخل نہیں کر سکتے تھے، لیکن تم نے کبھی اس کی ضرورت نہیں محسوس کی. پھر مجھ سے شادی کا مسئلہ سامنے آ گیا، تب بھی تم احتجاج یا اعتراض نہیں کر سکی، حالانکہ تمہیں کرنا چاہیے تھا. پھر مجھ سے شادی کے بعد تم نے سوچا کہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے، اور تم ایک زر خرید غلام کی طرح میری خدمت کرتی رہی، ناز نخرے اٹھاتی رہی. تم یقین کرو رومیسا، تمہاری کسی خدمت نے مجھے متاثر نہیں کیا. آج کے مرد کو یہ خاموش آنسو اور بے لوث خدمت پسند نہیں آتی، اور میں آج کا مرد ہوں. پھر تم نے کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ میں تمہیں اخراجات کے لیے روپے دوں. آخر یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایسے مرد آج کی دنیا میں کم ہی ملتے ہیں جو بیویوں کے مانگے بغیر بھی اس کی ہر خواہش اور ذمہ داری پوری کرتے ہیں. مرد سے روپے نہیں مانگو گی تو وہ کبھی نہیں دے گا، اور یہ بات بھی اسے کبھی متاثر نہیں کرے گی کہ بیوی تو روپے بھی نہیں مانگتی. اس سے اچھی عورت دنیا میں کہاں ہے؟ وہ اب کارپٹ کو دیکھنے لگی تھی. ماں تم سے زیادہ بہادر اور مضبوط ہے، اور شاید سمجھدار بھی. تم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اس سارے مسئلے پر مجھ سے بات کرو تاکہ سب کچھ ٹھیک ہو سکے، لیکن ماہم نے مجھے اگنور نہیں کیا، نہ مجھ سے خوفزدہ ہوئی. وہ اس کا چہرہ دیکھنے پر مجبور ہو گئی. کوئی ایسی بات تھی اس میں. میں کھانا کھاتا تھا، وہ میرے پاس آ کر ہاتھ پھیلا دیتی، مجھے اسے دینا ہی پڑتا تھا. میں نے اسے کبھی گود میں اٹھانے کی کوشش نہیں کی، مگر وہ میری گود میں آنا چاہتی تھی، اور میرے لیے اجازت کے بجائے وہ میری گود میں آ جاتی. اسے کبھی پرواہ نہیں کی کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے یا نہیں. اس کے نزدیک اہم بات یہ ہے کہ میری گود میں بیٹھنا اسے اچھا لگتا ہے. مجھے اس کے لیے بہرحال روپے خرچ کرنے پڑے کیونکہ اس کو بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی. اس نے مجھے پاپا کہنا شروع کر دیا. اسے اس لفظ کا مطلب نہیں آتا، لیکن مجھے پتا ہے، اور ہر بات جب وہ پاپا کہتی ہے تو میری ذمہ داری میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ نبیل کی بیٹی ہے نا، اسے اپنی بات منوانا، اپنا حق لینا آتا ہے. وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس پر ایک عجیب سا رنگ تھا. شاید ماہم نہ ہوتی تو. وہ بات کرتے کرتے رک گیا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا. شاید آج میری بہت سی باتوں سے تمہیں تکلیف پہنچی ہوگی، حالانکہ میں تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا. یہ سب میں تم سے آج پہلی اور آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، دوبارہ کبھی نہیں کہوں گا. ہم اچھے دوستوں کی طرح زندگی گزاریں گے. تم جب چاہو مجھ سے نبیل کے بارے میں بات کر سکتی ہو، مجھے برا نہیں لگے گا. میں جانتا ہوں وہ تمہاری زندگی کا حصہ تھا. ماہم جب بڑی ہوگی تو اسے بھی نبیل کے بارے میں بات کر سکتی ہو، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ نہیں جانتی اسے کیا ہوا تھا، بس وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی تھی اور اس کے سینے سے سر ٹکا کر رونے لگی تھی. چند لمحوں کے بعد اس نے اپنے وجود کے گرد اس کے بازوں کی گرفت محسوس کی تھی. بارش آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی. محل سے واپسی کا سفر آزادی کا سفر تھا. آزادی کے سفر کے بعد کہیں کوئی تھکن نہیں ہوتی. نبیل کی زندگی میں وہ ایک بڑے گھر کی چاہ میں آئی تھی. ذیشان کی زندگی میں وہ صرف ایک گھر کے لیے آئی تھی. وہ 4 مار رہی تھی، پھر کاش شروع ہو گئی تھی. وہ آسمان سے منہ کے بل نیچے گری تھی. ذیشان کے ساتھ وہ زمین پر ہی تھی، مگر قدم جما کر کھڑا ہونا سیکھ گئی تھی. ہر چیز دھل کر صاف نظر آنے لگی تھی، راستہ بھی، منزل بھی. اس نے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر بازو پھیلا دیے تھے. دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنا کر اس نے بارش کا پانی جمع کرنا شروع کر دیا تھا. لوگ کہتے ہیں سردیوں کی بارش بہت رلاتی ہے. ایسا ہر بار تھوڑی ہوتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا.